اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہود کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی، ہمارے لیے اللہ سے آسمانی کتاب مانگیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ چنانچہ انہی کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کتاب مانگی۔ پھر طور پہاڑ پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب تورات عنایت فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان کے پاس پہنچے، تورات کو انہوں نے دیکھا تو اب کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے بڑے سخت احکامات ہیں۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے، دنیا جینی ہے، دنیا داری ہے، اسے بھی ساتھ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے حکموں پر اس طرح کر کے زندگی کیسے ہم گزار سکتے ہیں؟ ہماری اپنی بھی تو کوئی مرضی ہے، ہمارے اپنے بھی تو کوئی حالات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس جرت پر، گستاخی اور بے باکی پر، ان کے سر پر طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا کھڑا کر دیا۔ آسمان میں یوں فضا میں ان کے سروں پر کھڑا ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ پھر ان سے کہا کہ اب ماننی پڑے گی، اگر نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا سر پر گرے گا۔ چاروں ناچار انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ اللہ جل شانہ نے ان سے عہد لیا کہ آسمانی کتاب کو اب مان لیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں نصیحت کی باتیں ہیں، اسے سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہاں سوچنے کی اور سوال کرنے کی بات یہ ہے کہ دین میں تو زبردستی اور جبر نہیں، تو ان کے ساتھ یہ زبردستی اور جبر والا معاملہ کیوں کیا گیا؟ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے شروع سے کسی دین کو قبول کرنا یا نہ کرنا، ابتدا سے ہی اس میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نصیب، اور کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کی بد نصیبی۔ دعوت ایمان، دعوت اسلام اسے دی جاتی رہے گی، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا تو زبردستی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب کہے کہ میں نماز نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہے کہ زکوٰۃ نہیں تسلیم کرتا، یا ایسے اللہ کی کسی اور حکم اور کسی اور قرآنی ایمانی عقیدے کا، نظریے کا انکار کرتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے، واپس پلٹتا ہے، تو اسے پھر برداشت نہیں کیا جائے۔ کوئی بھی حکومت وہ اپنے باغی کو برداشت نہیں کرتی۔ باغی کو برداشت کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ حکومت خود اپنی حکومت کے ساتھ مخلص نہیں۔ تو جس شخص نے کلمہ ایمان پڑھ لیا
پھر انکار کا رستہ اختیار کرتا ہے، فقہا نے لکھا ہے اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن کے اندر یہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرے، اسے سمجھایا بجھایا جائے گا کہ آپ غلط رستے پر ہیں۔ اگر 3 دن میں یہ واپس ایمان کی طرف نہیں پلٹتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اس پھوڑے کی طرح ہے، جب تک جسم میں ہے پورے جسم کو خراب کرے گا۔ اس پھوڑے کو کاٹنا پڑے گا تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا، ارتداد کا رستہ اختیار کرنے والا، یہ پھر پورے معاشرے کو خراب کرے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے دیکھو فلاں نے کلمہ پڑھا تھا، کوئی تو بات تھی کہ اب واپس ہو گیا۔ اس لیے ابتدا میں جبر نہیں، زبردستی نہیں، قبول کرے اس کا نصیب، نہ قبول کرے اس کی بد نصیبی۔ قبول کر لے تو پھر شریعت اور اللہ کے تمام احکامات کے مطابق اسے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کا مزاج تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے تھے؟ سمعنا و اطعنا۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو زبان نبوت سے سن لیا فوراً اس کے اوپر عمل درآمد پر آمادہ ہو۔ انہوں نے جب طور پہاڑ کا ٹکڑا سر پر تھا تو قبول کر لیا، اور کچھ عرصے بعد پھر احکامات الہیہ سے پھرنے لگے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، مزاج ہی نہیں تھا۔ جب مزاج ہی نہیں ہوتا تو پھر یہی بات ہوتی۔ فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بڑے نقصان میں ہوتے۔ جو طور پہاڑ ان کے سر پر کھڑا ہو سکتا ہے وہ گر بھی سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ کسی اور عذاب میں بھی مبتلا کر سکتے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ بڑے سے بڑا کافر اور بدبخت ہی کیوں نہیں، آخری سانس تک مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ فرعون جیسا ساری زندگی خدائی کے دعوے کرتا رہا، وہ نہیں جیتا رہا۔ ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے بدبخت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، لیکن اللہ نے انہیں بھی آخری سانس تک موقع دیا، توبہ کر لیں، واپس آ جائے، ایمان قبول کر لیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں جب موت آ گئی پھر مہلت نہیں، پھر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں، پھر اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت صرف ایمان اور کلمے والے کے لیے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی۔